اعتراض بعض اوقات ایسے انداز میں بھی کیا جاتا ہے، چونکہ یورپین ممالک جو ہیں ان میں انگلش بولی جاتی ہے، اور ان لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں ہے، انگلش میں کیوں نہیں، فرانسیسی میں کیوں نہیں، چائنیز میں کیوں نہیں، ایسی زبانوں میں قرآن پاک کا نزول کیوں نہیں ہوا جو آج اس معاشرے میں آفاقی زبانیں بن چکی ہیں، جو انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے، اس میں قرآن پاک کا نزول کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول انگلش میں ہوتا تو یہ آفاقی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ سعد گرامی نے بھی اس بارے میں بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ اعتراض بھی ان کا بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں بھی آتا، ان کا اعتراض کرنے کا بنیادی مقصد مسئلے کا سلجھانا نہیں ہے، بلکہ قرآن پر اعتراض کرنا ہے، اعتراض کے تیر برسانا ہے۔ تو اصل اعتراض ان کا یہ نہیں کہ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں ہے، اصل اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک ان کو قبول ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک پر اعتراض کرنے کے وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا نزول ہوتا، وہ چاہے انگلش ہوتی، اردو ہوتی، فارسی ہوتی، چائنیز ہوتی، کوئی بھی زبان ہوتی، ان کا اعتراض یہیں کا یہیں قائم تھا، وہ اس پر پھر بھی قائم تھے۔ باقی رہی بات آفاقی زبان کی، تو قرآن پاک بلا شبہ جس طرح دین اسلام آفاقی مذہب ہے، قرآن پاک اسی طرح آفاقی کتاب ہے، اور تمام انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اس لیے اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک کسی اور زبان میں کیوں نہیں ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قرآن پاک عربی زبان میں بھی آ جاتا، دیگر زبانوں میں بھی آ جاتا، جتنی زبانیں رائج ہیں، جتنی مشہور زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں آ جاتا، چونکہ آفاقی ہے۔ تو یہ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ اس لیے تمام زبانوں میں قرآن پاک کا نزول ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک جو عربی زبان میں نازل ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس علاقے میں نازل ہوا وہ عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان ہے۔ وہ لوگ عربی جو اپنے آپ کو صاحب زبان اور دوسرے لوگوں کو گونگا کہتے تھے، خود کو عربی دوسروں کو عجمی کہتے تھے، اور ان کو اپنی زبان اور کلام اور فصاحت و بلاغت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا، جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ ہمارے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو قرآن پاک سمجھانے میں ایک اچھا خاصا وقت لگا۔ قرآن پاک ایک ایسی زبان ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک پر اعتراضات جب کیے، تو جو آپ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، وہ صورت لے کر نہیں آئے تو کہا اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، تم سارے اپنے حمایتیوں کو جمع کر لو اور مل بیٹھ کر اس جیسی کوئی صورت یا آیت لا کر دکھا دو، لیکن وہ سارے کے سارے ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ تو جب عربی زبان جن کے علاقے میں قرآن پاک نازل ہوا، ایک صورت یہ سمجھ آتی ہے کہ جو عربی زبان کا نسخہ تھا وہ اپنے پاس رکھ دیا جاتا، دیگر جتنی بھی زبانیں تھیں وہ ان علاقوں میں بھیج دی جاتی اور کہا جاتا کہ ان کو پڑھ لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تو جو مسئلہ یہاں درپیش ہے کہ عربی لوگوں کو عربی زبان میں قرآن پاک سمجھانے میں اچھا خاصا وقت لگا ہے، جس علاقے میں وہ نبی خود موجود ہیں اور وہ خود براہ راست تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، تو جو علاقے جہاں نبی خود بھی تشریف نہیں لے کر گئے انگلش کی زبان میں، وہاں ان کو کون سمجھاتا؟ یہاں تو براہ راست اللہ کے ساتھ رابطہ تھا اور ڈائریکشن ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین سے وحی کا نور لے کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے تھے، وہاں تو نبی بھی موجود نہیں تھے، وہاں زیادہ مسائل پیش آ سکتے تھے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا جو زبان اللہ کے محبوب کی زبان تھی، اس زبان میں نازل فرما کے پھر آگے راستے کھول دیے۔ پھر آج دیکھیں، آج جتنی پبلشنگ کمپنیاں ہیں، تمام کی تمام کمپنیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا قرآن کریم کو پبلش کیا گیا ہے کسی کتاب کو اتنا پبلش نہیں کیا گیا، جتنی زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم ہوئے ہیں کسی اور کتاب کے نہیں ہوئے۔ تو یہی اللہ رب العالمین کی مرضی و منشا تھی کہ میرے محبوب کی زبان میں یہ کتاب نازل ہو، پھر لوگ اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنی زبانوں کے مطابق زور آزمائی کرتے ہوئے اس کے تراجم کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو قرآن پاک آفاقی کتاب ہے،
اسی لیے قرآن پاک کے تراجم دیگر زبانوں میں بھی آئے اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان میں نازل فرمایا۔ قدرت کا احسان ماہ نزول قرآن آیا ہے بن کے مہمان ماہ رمضان۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں دیکھیے سحری اور افطار میں شعور ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن شعور رمضان، جس میں ہمارے مہمان ہوں گے مذہبی اسکالرز، ادیب، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآ حضرات، سیاسی اور سماجی شخصیات، جبکہ شعور رمضان کے اسپیشل سیگمنٹ شعور مدحت میں ثنا خوانی کرنے کا شاندار موقع۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ قرآن اندازی عمرہ کا ٹکٹ اور دیگر انعامات پیش کیے جائیں گے۔ شعور رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے ابھی رابطہ کریں 0334 7025 0322 7025 شعور رمضان